بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا طواف کا اس وقت 5واں چکر مکمل ہو چکا ہے اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا دوں کہ آپ نے عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو عمرہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ احرام باندھیں گے اور احرام باندھنے کے بعد اگر آپ اوپر والے فلور پہ طواف کر رہے ہیں تو یہاں سے یہ اوپر لکھا ہوا ابتدا و انتہا اشواط الطواف من محاذات الحجر الاسود کہ طواف جو ہے وہ شروع ہوتا ہے حجر اسود سے۔ وہ سامنے وہاں پہ حجر اسود ہے، یہاں پہ جب آپ یہاں سے شروع کریں گے تو آپ اوپر ہاتھ دائیں والا ہاتھ کھڑا کر کے اوپر آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، بس یہ آپ نے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور آپ کا طواف جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ طواف سے پہلے آپ نے احرام باندھ کے آنا ہے۔ اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں، مطلب پاکستان سے اگر آپ آ رہے ہیں، انڈیا سے آ رہے ہیں، تو ان کا مقام جو ہے وہ یمن والوں کی طرف سے جو آ رہے تھے لوگ، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام ہے یلملم، وہ متعین فرمایا۔ سو اگر آپ کی فلائٹ ڈائریکٹ جدہ کی ہے تو آپ کو ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے آ جائیں، اور یلملم کے اوپر جو وہ ہے اپنا پائلٹ وہ اناؤنس کرے گا کہ جی آپ یلملم پہنچ گئے، لہذا آپ نیت کر لیں عمرے کی۔ تو اگر آپ احرام گھر سے بھی باندھیں گے تو احرام نہیں ہوگا، میقات پہ جب آپ پہنچتے ہیں تب آپ کا احرام مانا جاتا ہے۔ تو میقات پہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول بھی فرما۔ تو یلملم کے اوپر آپ احرام باندھ کے آپ نے نیت کر لی۔ اب فرض کیا آپ آلریڈی آئے ہوئے ہیں ادھر، یا آپ مدینہ آئے ہوئے ہیں، تو مدینہ آنے کے لیے آپ کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مدینہ کی زیارات کر لیں، اور مدینہ کی زیارت کرنے کے بعد جب آپ مدینہ سے نکلیں گے تو مدینہ کے باہر ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحلیفہ کو مدینے والوں کا میقات متعین فرمایا۔ تو آپ ذوالحلیفہ میں وہاں پہ ایک مسجد ہے، اس میں آپ اپنا احرام باندھیں گے، اور احرام باندھنے کے بعد آپ وہاں سے چلیں گے ادھر کے لیے۔ اور اگر آپ فرض کیا ایک آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ نے پہلے آلریڈی ایک عمرہ کر رکھا ہے، تو ایک عمرہ کرنے کے بعد آپ دوسرا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہاں سے لوگ جاتے ہیں مسجد عائشہ میقات، یہاں پہ لوگ مانتے ہیں اس کو، لیکن مسجد عائشہ میقات نہیں ہے، میقات ہے جرانہ۔ آپ چلے جائیں گے مسجد جرانہ، اور مسجد جرانہ سے آپ اپنا احرام دوبارہ سے باندھیں گے اور پھر آپ آ جائیں گے۔ تو ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ جو کرنا ہے اس کا جو آپ کا میقات بنتا ہے وہ جا کے بنتا ہے مسجد جرانہ سے۔ مسجد جرانہ سے آپ آئیں گے، اور جہاں سے آپ انٹر ہوں گے، انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ نے اپنی نظریں جو ہے وہ ایسے نیچی رکھنی ہیں، اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسلمان کی پہلی نگاہ پڑتی ہے کعبۃ اللہ کے اوپر ایسے سامنے، تو وہ جو دعا کرتا ہے نا اللہ اس کی قبول فرماتا ہے اس کے پلک جھپکنے سے پہلے۔ لہذا آپ نے اپنی پلکیں مضبوط رکھنی ہیں، اور جب بھی آئیں پلکیں تھوڑی مضبوط کر کے دعا مانگیں کعبۃ اللہ شریف کی طرف دیکھ کے۔ پہلی دعا جو ہے وہ اپنے ایمان کی تجدید کر لیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد جلدی جلدی سے دعا کر لیں کہ یا اللہ اس سرزمین پاک پہ میں جو بھی جہاں پہ بھی جو بھی دعا کروں یا اللہ وہ قبول فرمانا۔ اس کے بعد اپنے والدین کے لیے، اعزہ و اقربا کے لیے، دوستوں کے لیے جنہوں نے آپ کے لیے کہا ہوا ہے ان کے لیے دعائیں کر لیں پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور پھر اگر آپ کو یاد نہ رہیں تو بس یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کی جتنی دعائیں فرمائی ہیں یا اللہ میرے حق میں ان کو قبول فرما، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے شر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ ان شرور سے مجھے محفوظ فرما۔ تب تک آپ کی پلکیاں اگر قابو رہتی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر بجھ بھی جائیں تو ٹھیک ہے، اگر قابو رہتی ہیں تو پھر آپ کی جتنی دعائیں ہیں انڈیویجولی وہ آپ مانگتے رہیں گے۔ اس طرح سے آپ کا ایک چکر ہوگا۔ اب اگر آپ نیچے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ چھوٹے چکر بھی کر سکتے ہیں، بٹ اگر آپ کے پاس ویل چیئر ہے تو ویل چیئر والا جو بندہ ہے وہ نیچے ویل چیئر الاؤ نہیں ہے، وہ نیچے نہیں جا سکے گا، اور نیچے اس کو وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ تو ویل چیئر والے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر طواف کریں گے۔ یہ اوپر جو فرسٹ فلور ہے پہلا، یہاں پہ آپ طواف کرتے رہیں گے۔ جتنی دعائیں آپ نے مانگنی ہیں وہ آپ مانگیں۔ اگر آپ کو دعا نہیں آتی تو آپ اس کی جگہ پہ کہہ سکتے ہیں تکبیر کہہ سکتے ہیں، تلبیہ کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ آگے ایک جگہ پہ یہ دعا آپ کو آنی چاہیے، کیونکہ جب آپ ایک چکر لگا کے آئیں گے، مطلب حجر اسود سے آپ نے شروع کیا اور آپ جو خانہ کعبہ کی 3 سائڈیں ہیں وہ گھوم گئے، تو تیسری سائیڈ کی جو اگلی نکر ہے، مطلب جو چوتھی سائیڈ کی تیسری
اور چوتھی اور پہلی سائڈ کی جو نکر ہے اس کو بولتے ہیں رکن یمانی. تو اس رکن یمانی کے اوپر سے پھر آپ نے دعا ایک شروع کرنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ قرآن پاک میں دعا آئی ہے، آپ اس کو اتنا بھی پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بڑی جامع دعا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور مجھے آخرت میں بھی خیر عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ مجھے دنیا کے اندر بھی نیکیاں عطا فرما، اچھا رکھ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی مجھے کامیاب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا. یہ جامع دعا ہے. یہ جب آپ رکن یمانی پہ پہنچیں گے تب آپ نے یہ پڑھنی ہے. مطلب یہاں سے یہ جو نکر ہے، ابھی ہم 3 سائڈیں 1 2 3 اور ایسے گھوم کے آئے ہیں، اور وہ رکن یمانی ہے اس کارنر کے اوپر نا. یہاں پہ جب ہم آپ سیدھے وہاں سے پہنچیں گے تو وہاں پہ اوپر وہ جو گرین ایسے بورڈ سا لگا نا، اس کے اوپر لکھی ہوئی بھی آئے گی. تو اس سے لے کے پھر آپ نے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا، یہ سنت میں آئی ہے کہ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے. پھر آپ وہ پڑھ لیں گے. مثلا وہ جو آپ کو سامنے بورڈ نظر آ رہا ہے نا، وہ والا، اس کے اوپر لکھی ہوئی آ رہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ یہاں سے شروع کریں گے اور آپ پڑھیں گے اس کو حجر اسود تک. حجر اسود تک جب آپ پڑھیں گے، اس طرح سے آپ نے 7 چکر لگانے. جو جو دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ نے مانگتی جانی ہیں. یہ دیکھیں اس کے اوپر ابھی یہ دوبارہ سے پھر آ جائے گی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ آپ نے دعا مانگنی ہے اور اس کو آپ نے مانگنا ہے حجر اسود تک. مثلا اب میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے اور اس طرح سے آپ نے 7 چکر لگانے ہیں. خانہ کعبہ کی بالکل دیوار کے ساتھ لگا لیں تو بھی 7 ہے، آخری کونے پہ لگا لیں تو بھی 7 ہے. ہماری طرح سے بالکل یہ جو آخری لائن ہے جہاں ضعفاء کو بلایا جاتا ہے، یہ یہاں پہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں. تو یہ جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ نے اکثر اذان میں دیکھا ہوگا مقام ابراہیم اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ نظر آئے گا، آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ سامنے وہاں پہ مقام ابراہیم، ایک گولڈن ڈوم ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، اس کو بولتے ہیں مقام ابراہیم. میں بالکل پاس ہو کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہاں سے کوئی شرطہ ہے نہیں. یہ ان 2 پلرز کے درمیان آپ دیکھیں نا تو وہ مقام ابراہیم آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ہے مقام ابراہیم. آپ اس کے سامنے جا کے کسی بھی جگہ، اس کے پاس جگہ مل جائے تو، نہ ملے تو پیچھے اس کی سیدھ میں کسی بھی جگہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں طواف کے، کہ یا اللہ میرا طواف مکمل ہو گیا، اس کو قبول فرما لے. اس کے 2 رکعت نفل ہیں سنت کے حساب سے، آپ نے وہ 2 رکعت نفل پڑھ لینے. اب وہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسی جو مقام ابراہیم کے پیچھے آپ آئیں گے تو وہاں پہ بئر زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے. تو زمزم کے کنویں کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام طواف کرنے کے بعد اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد زمزم کا پانی اتنا سیر ہو کے پیتے تھے کہ ایک طرح سے آپ سمجھیں وکھیاں نکل آتی تھیں ان کی، اور یہ بالکل گلے تک پہنچ جاتا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا زیادہ پانی پیتے تھے. یہ اب آپ نے پانی پی لیا، اس کے بعد آپ جو دعا مانگ سکتے ہیں آپ وہ دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے بعد پھر آپ جو سیکنڈ لاسٹ رکن ہے اس پہ چلے جائیں گے. اب یہ دوبارہ دیکھیں نا، یہ حجر اسود آ گیا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ آپ نے کہنا. اب یہ ہمارا آخری چکر، 7واں چکر شروع ہو گیا جی. اب ہمارا ہو گیا 7واں چکر شروع. اب آپ نے کیا کیا، آپ نے طواف مکمل کر لیا، 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم پہ پڑھ لیے، اور مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کے بعد آپ نے پیچھے آب زمزم پی لیا، دعائیں مانگ لی. اب سیکنڈ لاسٹ رکن ہے صفا اور مروہ. اس کے ساتھ ہی اوپر پیچھے لکھا ہوا ہے کہ صحیح کے لیے یہ راستہ جاتا ہے. جیسے ہی آپ نفل پڑھ کے نیچے نکلیں گے، یا اگر آپ اس فلور کے اوپر بھی کر رہے ہیں طواف، تو ساتھ ہی آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں، ادھر لکھا ہوا ہے. اب یہ ان لوگوں کے 7 چکر پورے ہو گئے اور یہ یہاں پہ بیٹھ کے نوافل پڑھ رہے ہیں. یہ جو سارے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ 7 چکر پورے کر کے اپنے نوافل پڑھ رہے ہیں. اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے، آپ
یہ اوپر لکھا ہوا ہے مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کے بعد یہ لکھا ہوا ہے الل مسعی، سعی کے لیے، یہ سعی کا راستہ ہے۔ پھر آپ اپنے 7 چکر پورے کرنے کے بعد ادھر جائیں گے اور یہاں پہ صفا اور مروہ کے اوپر آپ 7 چکر لگائیں گے۔ اب صفا اور مروہ پہ کیا ہے کہ صفا کے اوپر آپ جائیں گے، وہاں سے آپ دعا مانگیں گے کہ یا اللہ میں صفا اور مروہ کی نیت کر رہا ہوں، تو میرے سے اس میں آسانی پیدا فرما اور اس کو قبول بھی فرما۔ وہ آپ کرنے کے بعد صفا سے مروہ جائیں گے، آپ کا 1 چکر ہو جائے گا، اور مروہ سے واپس صفا آئیں گے تو آپ کے 2 چکر ہو جائیں گے۔ تو یہ اس طرح سے آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، اور وہ تقریباً کو آپ کا جو چکر ہے وہ 5 منٹ میں ایک لگتا ہے۔ صفا سے مروہ آپ 5 منٹ میں پہنچتے ہیں، 5 منٹ میں وہ پہنچیں گے۔ 7 چکر لگانے کے بعد آپ باہر نکل جائیں گے، اور باہر نکل کے پھر آپ اپنا سر جو ہے جس کو حلقہ کہتے ہیں وہ کروا لیں گے، آپ اپنی ٹینٹ کروا لیں گے، گنج کروا لیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس نے بال کٹوائے ہیں خالی اس کے لیے 1 دفعہ دعا فرمائی ہے، اور جس نے ٹینٹ کرائی ہے اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی ہے۔ تو وہاں پہ آپ جو آپ کو پسند آئے، اگر آپ مرد ہیں تو آپ ٹینٹ کرا لیں یا بال چھوٹے کرا لیں، اور اس کے بعد پھر آپ کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا، آپ احرام کی پابندیوں سے جو ہے آزاد ہو گئے۔ آپ پھر دوسرے یا تیسرے عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یہی والا آپ کو دوبارہ سے سارا پروسیس جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ ابھی یہ خانہ کعبہ شریف ہے، کعبۃ اللہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو دیکھ کے جو دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ دعا مانگ لیں۔ اور میں آج کل عمرے پہ آیا ہوا ہوں، آج جمعۃ المبارکہ ہے، اور آج ہے 15 تاریخ ہے، 15 اپریل، ہاں، کیونکہ ہم نے 17 کو یہاں سے جانا ہے، 17 کو سنڈے کو ہماری یہاں سے روانگی ہے، آج 15 ہے، 15 اپریل کو میں یہاں پہ ہوں، اور آپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں جو دیکھ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ یہاں سے ہم عید پڑھ کے مدینہ طیبہ، یہاں 17 کو ہم چلے جائیں گے مدینہ طیبہ، اور وہاں سے اعتکاف کریں گے اور عید پڑھ کے انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ تو اس دوران جتنی زیارات ہیں وہ میں آپ کو کرواتا رہوں گا۔ اگر آپ بھی زیارات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بولوں گا کہ آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔